ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ اسی حالت یعنی حالت کفر میں ہی مر گیا، تو ان لوگوں کے جو نیک اعمال ہیں دنیا اور آخرت میں وہ ضائع ہو گئے، دنیا کے اعمال بھی اور آخرت کے اعمال بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 217 کے دوسرے حصے کی تفسیر کا بیان تھا کہ جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتی ہیں، ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کا کیا حکم ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کے دنیا کی اور آخرت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو گئے، اور وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اب جو مسلمان صاحب عقل ہو، مکلف ہو اور بغیر نیند کے اور بغیر نشے کے وہ دین اسلام سے منحرف ہو کر کوئی اور دین قبول کر لے، عقل کے اندر، ہوش کے اندر، بالغ ہوتے ہوئے، عقل ہوتے ہوئے، مکلف ہوتے ہوئے وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کر لے، دین کو چھوڑ دے، تو اس کو مرتد کہتے ہیں، جو دین سے پھر جائے، دین کو چھوڑ دے، دین اسلام سے ہٹ جائے۔ اچھا، اگرچہ اس کا یہ کفر، اس کا جو اختیار کرنا ہے، اپنے دین سے ہٹنا جو ان سے وہ قولاً ہو کہہ کر یا فعلاً ہو کہ نظر آئے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، اس کا قول سنجیدگی سے ہو، مذاق میں ہو، دشمنی میں ہو۔ جو بھی مسلمان عقل کے اندر نشے کی حالت میں نہ ہو، ہوش کے اندر جاگتے میں اور مکلف ہو، وہ اپنے دین سے اگر پھر جائے تو وہ مرتد ہے۔ علامہ شمس الدین سرخسی حنفی لکھتی ہیں کہ جب کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو پہلے یہ کیا جائے کہ اس کے اوپر دوبارہ اسلام کو پیش کیا جائے کہ مرتد کا حکم کیا ہے، تو حکم بیان کرنے سے پہلے کہ پہلے اس کے اوپر اسلام کو پیش کیا جائے، اور جس وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑا ہے ان شبہات کو اس کے اوپر سے دور کیا جائے، دور کیا جائے ان شبہات کو جن سے اب دلائل دے کے، دلائل کی روشنی میں کہ بھی نہیں، یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، ان کو دور کیا جائے۔ تو اب یہ چیز سننے کے بعد
اگر تو وہ مسلمان ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. جب کوئی شخص مرتد ہو گیا، اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، مذہب کو اپنا لیا، تو اب وہ کیا کرے کہ پہلے آپ اس کو کیا کریں گے؟ دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط ہو یا تمہاری سوچ غلط ہے. اس کو دوبارہ سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں قائل ہوتا کہ نہیں، تو پھر اس کو اسی جگہ کے اوپر قتل کر دیا جائے جہاں اس کو آپ نے سمجھایا ہے، جہاں آپ نے اس کو دلائل دی، اسی جگہ کے اوپر. اگر کسی نے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیا، تو پہلے آپ اس کو دلائل کی روشنی میں واپس لانے کی کوشش کریں. اس کے جو بھی شبہات ہیں، جو بھی اس غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو اگر تو وہ مسلمان ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، دوبارہ سے مسلمان ہو جائے. لیکن اگر وہ آپ کے دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہ ہو، تو پھر اس کو اسی جگہ کے اوپر قتل کر دیا جائے، وہیں پر. اگر وہ مہلت طلب کرے کہ مجھے مہلت دے دی جائے، میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو پھر اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے. صرف 3 دن کی اس کو مہلت دے دی جائے. حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت معاذ، ان سب سے، ان صحابہ کرام سے مروی ہے کہ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے. ان سب سے مرتد کو قتل کرنا واجب ہے. علامہ ابن قدامہ نے لکھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابن عباس اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مرتد کو قتل کرنے کا حکم نقل کیا گیا ہے، منقول ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا گیا. لہذا اب جب اتنے صحابہ کرام، اور اوپر جو میں نے آپ کو بتائی ساری، جس میں کہ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے، جب ان کا یہ حکم ہو گیا، تو لہذا مرتد کے قتل کے اوپر امت کا اجماع ہو گیا، امت کا اجماع ہو گیا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ الفتح میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے آپ فرما دیجئے کہ ان قریب تم ایک ایسی قوم اہل یمامہ کے جو مرتد ہیں ان کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی. تم ان سے لڑتے رہو گے، تم ان سے لڑتے رہو گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اب اس آیت سے بھی یہ دلیل ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ مرتد کے لیے صرف 2 راستے ہیں، صرف 2 راستے، یا تو ان سے جنگ کی جائے یا وہ مسلمان ہو جائے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے معافی کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. جو بندہ اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. تو حکم مرتد کا یہی ہے کہ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے.
اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہ کرے تو جس جگہ کے اوپر آپ دلائل اس کو دے رہی ہیں اس کو اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ مہلت طلب کرے تو صرف اس کو 3 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے، حضرت علی اور چند صحابہ کرام کے، اور ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھا جن کے لیے قطعی طور پر جہنم ہے، اور اب ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جو لوگ جنت کی امید رکھتے ہیں، جو لوگ جنت کی امید رکھنے کے حقدار ہیں، جو جنت کی امید رکھ سکتی ہیں۔ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے، جو قطعی جہنمی تھے لوگ۔ تو اب مسلمانوں پر پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ فرض تھا جب ہجرت کا حکم آیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی۔ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت کا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب ہجرت نہیں، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، جہاد ہے، جہاد ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کہیں جو حالات مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے تھے اس جیسے حالات پیدا ہوں گے کسی جگہ پر دنیا میں جہاں ایمان جانے کا خوف ہو، جہاں جان جانے کا خوف ہو، جہاں مال اور دولت ضائع ہونے کا خوف ہو، جہاں آپ کی عزت محفوظ نہ ہو، تو اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ اس شخص کے لیے ہجرت کرنا واجب ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں، کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پر ایمان کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے، سامان کے ضائع ہونے کا خوف ہو اور جان کا خوف ہو، عزت ہی محفوظ نہ رہے، وہی حالات پیدا ہو جائیں جو مکہ المکرمہ کے اندر تھے جب ہجرت کا حکم ہوا، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا جو ہے واجب ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ کے اندر فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کی جو امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔